ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور انتہا مہدی پہ ہے. اس عہدے کا نام امامت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی کیا بات ہے؟ اس عہدے کا نام امامت ہے. سوال ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ نجفی آپ نے کہا ہے کہ امامت ہو یا نبوت ہو یا رسالت ہو، اللہ کی طرف سے یہ پوسٹیں ہیں، اللہ کی طرف سے یہ عہدے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ نوکریاں ہیں، اللہ کی طرف سے یہ مرتبے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے کے مطابق سمجھتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کو کوئی پوسٹ دی جاتی ہے، جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، جب کسی کو کوئی نوکری دی جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ جس کو پوسٹ دی جا رہی ہے، جس کو نوکری دی جا رہی ہے، اس میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس میں نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مثال کے طور پہ کوئی پوسٹ آ گئی ہے، آرمی سے، پولیس سے یا کسی اور شعبے سے پوسٹ آئی ہے، اور پوسٹ والوں نے یہ شرائط رکھی ہیں کہ جو بندہ اس پوسٹ پہ آنا چاہتا ہے، اس منصب پہ آنا چاہتا ہے، اس نوکری پہ آنا چاہتا ہے، اس مرتبے پہ آنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ اس نے FSC کی ہو، 90% نمبروں کے ساتھ کی ہو، اس کی ہائٹ 6 فٹ ہو، اور کسی بھی پولیس اسٹیشن میں اس کی FIR نہ کٹی ہو. پوری توجہ چاہتا ہوں. کسی بھی پولیس اسٹیشن میں اس کی FIR نہ کٹی ہو، جسمانی کوئی بھی مرض اس کو نہ ہو. تو بھائی دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی پوسٹ دی جاتی ہے، کوئی منصب دیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے اس میں کچھ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں، اور ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو اس میں نہ ہوں. جب یہ دو چیزیں پوری ہوں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوں جو اس میں ہونی چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو اس میں نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ FSC کی ہو، یہ ایسی چیز ہے جو اس میں ہونی چاہیے. 90% نمبروں کے ساتھ کی ہو، یہ ایسی چیز ہے جو اس میں ہونی چاہیے. ہائٹ 6 فٹ ہو، یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جو اس میں ہونی چاہیے. پولیس اسٹیشن میں FIR یہ ایسی چیز ہے جو اس میں نہیں ہونی چاہیے. جسمانی مرض یہ ایسی چیز ہے جو اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو سوال ہے کہ امامت بھی اللہ کی طرف سے پوسٹ ہے، امامت بھی اللہ کی طرف سے عہدہ ہے، امامت بھی اللہ کی طرف سے منصب ہے، امامت بھی اللہ کی طرف سے نوکری ہے، امامت بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے نوکری ہے. تو سوال ہے امامت کا میرٹ کیا ہے؟ کس بیس پہ اللہ لوگوں کو امامت دیتا ہے؟ کس بیس پہ اللہ لوگوں کو امامت کے منصب پہ فائز کرتا ہے؟ کس بیس پہ اللہ لوگوں کو امام بناتا ہے؟ کس بیس پہ اللہ انسان کو امام بناتا ہے؟ تو آؤ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ امامت کس بیس پہ لوگوں کو ملتی ہے. تو بھائی کون اس سوال کا جواب دے گا؟ کیا میں اس سوال کا جواب دوں گا؟ کیا آپ اس سوال کا جواب دیں گے؟ نہیں نہیں بھائی اس سے پوچھتے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں بھائی، اس سے پوچھتے ہیں جو خود بھی امام ہے، جس کا بابا بھی امام ہے، جس کا دادا بھی امام ہے، جس کے دادے کا دادا بھی امام ہے، جس کے دادے کا پردادا بھی امام ہے، جس کا بیٹا بھی امام ہے، جس کے بیٹے کا بیٹا بھی امام ہے، جس کے بیٹے کے بیٹے کا پوتا بھی امام ہے. میرا مقصود ہے امام صادق علیہ السلام، جس کا بابا باقر بھی امام ہے، جس کا دادا سجاد بھی امام ہے، جس کے دادے کا دادا علی ابن ابی طالب بھی امام ہے، جس کا نانا محمد بھی امام ہے، جس کے نانے کا نانا ابراہیم بھی امام ہے، جس کا بیٹا کاظم بھی امام ہے، جس کا بیٹا رضا بھی امام ہے، جس کے بیٹے کے بیٹوں کا بیٹا تقی بھی امام ہے،
کس بیس پہ ملتی ہے؟ آؤ میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے ان کے جد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت دی تو کس بیس پہ امامت دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، اللہ نے پہلے ابراہیم کو عبودیت کے مرتبے پہ پایا، پھر اللہ نے اس کو نبی بنایا، واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، پھر اس کو نبوت کے عہدے پہ پایا، پھر اس کو رسالت عطا کی، واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، پہلے اس کو رسالت کے عہدے پہ پایا، پھر اس کو سر پہ خلت کا تاج سجایا، واتخذہ خلیلا ثم اتخذہ اماما، پہلے اللہ نے اس کے سر پہ خلت کا تاج پایا، فلما اجتمع له هذه الاشیاء اتخذ بيده وقال یا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، جب یہ سارے عہدے اس میں اکٹھے ہو گئے اس وقت اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تجھے ساری دنیا کا امام بناتا ہوں۔ واہ 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 واہ، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی بیس پہ اللہ کسی کو امام بناتا ہے۔ دیکھا امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا، اللہ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑے مرتبے کا عبادت گزار پایا، واتخذہ عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، جب اس کو بہت بڑے درجے کا نبی عبد پایا، عبادت گزار پایا، پھر اس کو نبوت دی، واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، پھر جب اس کو نبوت کے عہدے پہ پایا پھر رسالت عطا کی، واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، اور پھر اس کو رسالت کے عہدے پہ فائز پایا تو پھر اس کے سر پہ خلت کا تاج سجایا، واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما، اور پھر پہلے خلیل بنا لیا، عبد بنا لیا، نبی بنا لیا، رسول بنا لیا، جب یہ ساری چیزیں ابراہیم میں جمع ہو گئی، فلما جمع له هذه الاشیاء، جب یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام میں اکٹھی ہو گئی پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ماشاءاللہ، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ کیا آخر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس پوسٹ پہ فائز کیا، کہا کہ تم ہمارے کاغذوں میں پاس آ چکے ہو، تمہارے اچھے نمبر ہیں، آؤ تمہیں ہم امام بناتے ہیں۔ اب پوری توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں عبد ہو، پوری توجہ چاہتا ہوں، عبد ہو یہ ایسی چیزیں میں سے ہے کہ جو امام میں ہونی چاہیے، جو بندے میں ہونی چاہیے تاکہ امام بن سکے۔ نبی یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جو انسان میں ہونی چاہیے تاکہ امام بن سکے۔ رسول یہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جو بندے میں ہونی چاہیے تاکہ وہ امام بن سکے۔ خلیل یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جو بندے میں ہونی چاہیے تاکہ وہ امام بن سکے۔ سوال ہے کہ امام نے یہاں پہ اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جو بندے میں نہیں ہونی چاہیے تاکہ امام بن سکے؟ توجہ ہے نا میری بات پہ؟ کیا امام نے ایسی چیز کو ذکر کی ہے؟ ہاں ذکر کیا ہے۔ بس ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد یہی چیز ذکر کرنے لگا ہوں۔ بھئی دیکھیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، پوری توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عبد بنایا،
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے تو عبد بنا دیا، میری اولاد کو عبد بنائے گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ خلت کا تاج سجا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا کہ اے اللہ کیا تو میری اولاد کے سر پہ بھی خلت کا تاج سجائے گا؟ لیکن جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام فوراً بولے۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ کسی بڑی پوسٹ پہ چلا جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پوری پوسٹ میری اولاد میں باقی رہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ عہدہ دیکھا کہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھے گا؟ اب پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم ہاں تیری اولاد میں بھی امامت آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پولیس اسٹیشن میں اس کی ایف آئی آر نہ کٹی ہو۔ لا ینال عہد الظالمین، اس پوسٹ پہ وہ آ سکتا ہے جو ظالم، اور جو ظالم وہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم سے یہ مراد نہیں ہے کسی کو مارنا، نہیں، صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرنے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ ایسے نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں چلے، اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے جرم کیا ہے، تو چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرنے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اگر باریکی میں جاؤں، مکروہ کام کرنے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ امام وہ بن سکتا ہے کہ جس کی کوئی ایف آئی آر اللہ کی بارگاہ میں نہ کٹے گی۔ بات میری واضح ہو رہی ہے نا؟ ایک صلوات تلاوت فرمائیے تاکہ آگے بڑھ سکیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان میں ہونی چاہیے تاکہ امام بن سکے، کون سی چیزیں ہیں جو انسان میں نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ امام بن سکے۔ اب سوال ہے آپ سے، انتہائی توجہ دو پورے انسان کے ساتھ۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سید، ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمارے مختار، ہمارا دل، ہماری جان، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سوال ہے امام ہیں یا نہیں؟ امام ہیں یا نہیں؟ امام ہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ امام روز اذان میں آپ سنتے ہیں امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے آقا امام ہیں۔ اب یہ ساری جتنی چیزیں امام ساتھ میں نے نہیں بیان کی، یہ نہ کہیں کہ ذریعہ باس آیا تو اس نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، میں نے نہیں بیان کی، یہ کتاب بھی ساتھ اسی لے کر آئے ہوں۔ اصول کافی کتاب میرے سامنے یہ پڑھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس سے حدیث پڑھی ہے امام صادق علیہ السلام کی، ٹھیک، کہ جس میں امام علیہ السلام نے وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ جس کی بیس پہ انسان کو امامت ملتی ہے۔ اب چیزیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی، اب سوال ہے کہ یہ چیزیں میرے آقا میں پائی جاتی ہیں؟ آیا پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ نہ کہیے گا کہ یہ مقصر ہے اور کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں علی کے در سے آیا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں، لیکن علی علیہ السلام کو بالکل 100% اور ٹھوس دلیلوں سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایسے صرف نعرے کے بیس پہ سمجھا کے نہیں جانا چاہتا، ٹھوس دلیلوں کے بیس پہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہر بندہ ہر مسلک کے بندے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اس سوال ہے، مولا علی علیہ السلام نبی نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، مولا علی علیہ السلام نبی، رسول،
یہ دو چیزیں کم ہو گئی جن کے بیس پہ امامت ملتی ہے، یہ دو چیزیں تو کم ہو گئی. تو سوال ہے کہ پھر میرے آقا کو امامت کیسے ملی؟ تو سوال ہے کہ پھر میرے آقا کو امامت کیسے ملی؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے میرے آقا کو کس بیس پہ امامت عطا کی ہے. بھئی یہی بیس ہے امامت ملنے کی. اب سوال ہے کہ آیا میرے امام نبی تو نہیں ہیں، رسول تو نہیں ہیں، لیکن اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ میرے آقا امام ہیں. تو سوال ہے کہ کس بیس پہ امامت ملی؟ آئیں ہم ایک ایک چیز کر کے چلتے ہیں. پہلی چیز کیا بیان کی تھی؟ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا. انتہائی بلند درجے کا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عبادت گزار پایا. اب آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا میرے آقا علی انتہائی درجے کی عبادت گزار ہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، علی کو سمجھا کے ٹھوس دلیلوں سے منوانا چاہتا ہوں، نعرے کی فقط بیس پہ نہیں منوانا چاہتا. آئیں دیکھیں آیا میرے آقا علی انتہائی درجے کے عبادت گزار ہیں یا نہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. بھئی میرے آقا علی کی نمازیں ایک طرف رکھ دیں، پوری توجہ چاہتا ہوں. میرے آقا علی کی نمازیں ایک طرف رکھ دیں، میرے آقا علی کے روزے ایک طرف رکھ دیں، میرے آقا علی کی تسبیح ایک طرف رکھ دیں، میرے آقا علی کا نبی کے بستر پہ سونا ایک طرف رکھ دیں، میرے آقا علی کا خیبر کو فتح کرنا ایک طرف رکھ دیں، میرے آقا کا احد کو فتح کرنا یہ ایک طرف رکھ دیں، میرے آقا کا بدر کو فتح کرنا یہ ایک طرف رکھ دیں، میرے آقا کو حنین کو فتح کرنا یہ ایک طرف رکھ دیں. علی کی تسبیحیں ایک طرف، علی کی نمازیں ایک طرف، علی کے روزے ایک طرف، علی علیہ السلام کی پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف. آؤ دیکھو جنگ خندق ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصداق نبی لوگوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، علی کی ایک ضرب سارے نبیوں کی عبادت سے افضل. یہ معیار ہے علی کی عبادت کا. یہ پہلی خوبی تھی نا جو امام میں ہونی چاہیے. یہ پہلی خوبی تھی کہ انتہائی درجے کا عبادت گزار ہو. آؤ کوئی ہے علی جیسا عبادت گزار؟ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، خدا آپ کو جلد میرے آقا علی کی زیارت نصیب فرمائے. ہے کوئی علی کے درجے کا عبادت گزار؟ علی کی نمازیں نہیں، روزے نہیں، تسبیحاں نہیں، جنگ فتح کرنا نہیں، علی کی ایک ضربت کے برابر کسی کی عبادت ہے؟ یہ مقام عبودیت ہے علی ابن ابی طالب کا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا تھی؟ نبی. تیسری کیا تھی؟ رسول. اب پوری توجہ چاہتا ہوں. علی علیہ السلام نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن پوری توجہ چاہتا ہوں جس بیس پہ نبوت اور رسالت ملتی ہے وہ ساری خوبیاں میرے پیر علی میں ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ ساری خوبیاں میرے پیر علی میں ہیں. کون سی چیزیں ہیں جس کی بیس پہ انسان کو نبوت ملتی ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جن کی بیس پہ انسان کو رسالت ملتی ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. کون سی چیزیں ہیں؟ تو بھئی سب سے بڑی چیز جس کی بیس پہ نبوت ملتی ہے، جس کی بیس پہ رسالت ملتی ہے، وہ ہے علم. وہ ہے علم. آؤ دیکھو گے میرے پیر علی کے علم کا معیار. آؤ دیکھو گے کہ میرا پیر علی کیسا عالم ہے. کوئی ہے میرے پیر علی جیسا عالم؟ ہاں بھائی نہیں، ایسی بات کر کے نہیں جاؤں گا بلکہ پوری دلیل سے بات سمجھاؤں گا. اور دیکھو خانہ کعبہ ہے، رجب کے چند دن گزرے ہیں، نبی کے پیارے ہاتھ ہیں، ہاتھوں پہ امام المتقین ہیں. کہ میں نہیں کہتا، ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. پوری توجہ چاہتا ہوں. بھائی نجفی ایسے ویسے خطیب کا جملہ نہیں پڑھتا، بہت بڑے خطیب کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. سنو گے وہ خطیب کون ہے؟ بھائی خطیب کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. جس خطیب کا میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اس کے اشاروں کی مثال قرآن کیا دیتا ہے؟
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ میرے خطیب کے اشارے ہیں. بھائی خطیب کا کوئی موضوع ہوتا ہے, سنو گے میرے خطیب کا موضوع کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سنو گے میرے خطیب کو کس لیے بھیجا گیا ہے, میرے خطیب کی اتھارٹی کیا ہے, میرے خطیب کی عظمت کیا ہے. سنو گے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آؤ یہ خطیب کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں پہ میرے پیر علی ہیں, علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے. اب میں نہیں کہتا, یہ خطیب میرے نبی فرماتے ہیں قال علی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اقرا. علی میرے ہاتھوں پہ ہے. علی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کچھ پڑھوں؟ قلت اقرا. میں نے کہا بسم اللہ علی پڑھیے. اب سنیں گے نبی فرماتے ہیں فوالذی نفس محمد بیدی لقد ابتدأ بالصحف التي انزلها اللہ عز وجل علی آدم. نبی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. علی نے ان صحیفوں کو پڑھنا شروع کیا جو اللہ نے آدم پہ نازل کیے ہیں. ثم قام بها ابنہ شیث. پھر ان صحیفوں کو پڑھا جو اللہ نے شیث کو عطا کیے ہیں. ثم قرأ توراۃ موسیٰ. پھر اللہ نے پھر علی علیہ السلام نے کیا پڑھا سنو گے؟ جب شیث علیہ السلام کے صحیفے میرے آقا علی نے پڑھ لیے. اب سنو گے کتنا میرے علی نے پڑھا, کیسا میرے علی نے پڑھا. نبی فرماتے ہیں فتلاها من اول حرف فیہا الى آخر حرف فیہا. ان صحیفوں کے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک پڑھا. سنو گے کتنا اچھا پڑھا. فرمایا حتی لو حضر شیث لاقر له انہ احفظ لها منہ. اگر شیث ہوتے تو کہتے واہ یا علی آپ تو ان صحیفوں میں مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. ثم تلا صحف نوح. پھر علی نے ان صحیفوں کو پڑھا جو اللہ نے نوح پہ نازل کیے ہیں. ثم صحف ابراہیم. پھر علی نے ان صحیفوں کو پڑھا جو اللہ نے ابراہیم پہ نازل کیے ہیں. ثم قرأ توراۃ موسیٰ. پھر علی نے موسیٰ پہ نازل ہونے والی تورات کو پڑھا. کتنا اچھا پڑھا. حتی لو حضر موسیٰ لاقر له انہ احفظ لها منہ. اگر موسیٰ ہوتے تو اقرار کرتے واہ یا علی آپ تو تورات میں مجھ سے بھی زیادہ پکے ہیں. سنو گے پھر میرے پیر علی نے کیا پڑھا؟ ثم قرأ زبور داؤد حتی لو حضر داؤد لاقر له انہ احفظ لها منها. پھر علی نے وہ زبور پڑھی جو اللہ نے داؤد پہ نازل کی ہے. اتنی اچھی پڑھی اگر داؤد ہوتے تو کہتے واہ یا علی آپ تو مجھ سے بھی زیادہ داؤد زبور کو پڑھتے ہیں. پھر سنو کہ میرے آقا نے کیا پڑھا؟ ثم قرأ انجیل عیسیٰ. پھر علی نے اس انجیل کو پڑھا جو اللہ نے عیسیٰ پہ نازل کی ہے. حتی لو حضر عیسیٰ لاقر له انہ احفظ لها منہ. اتنا اچھا پڑھا اگر عیسیٰ ہوتے تو کہتے واہ یا علی آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اچھا پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے, کیا بات. پھر میرے آقا علی نے کیا پڑھا؟ اس انجیل کو پڑھا جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی ہے. بس آخری جملہ پڑھتا ہوں, وقت بالکل تمام ہو چکا ہے. پھر علی نے اس انجیل کو پڑھا جو اللہ نے عیسیٰ پہ نازل کی ہے. کتنا اچھا پڑھا, اتنا اچھا پڑھا کہ اگر عیسیٰ ہوتے لاقر له بانہ احفظ لها منہ. عیسیٰ اقرار کرتے یا علی آپ مجھ سے زیادہ پکے ہیں جی. ماشاءاللہ. اگلی بات سنو گے, یہ میری بات نہیں ہے, آپ کا نبی کہہ رہا ہے ثم قرأ القرآن الذی انزل اللہ علیہ. پھر علی نے اس قرآن کو پڑھا جو ابھی تک نازل نہیں ہوا. اب سنو گے علی نے کتنا قرآن پڑھا؟ من اولہ الی آخرہ, الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پڑھا. اب سنو گے میرے نبی کیا فرماتے ہیں فوجدتہ یحفظ کحفظ لہ الساعة من غیر ان اسمع منہ آیا. میں نے دیکھا علی قرآن میں اتنا ماہر ہے جتنا میں محمد
ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ امام معذرت انتہائی معذرت چاہتا ہوں، تمام نہیں کر سکتا، وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی جو خوبیاں تھیں وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. ہاں، یہ ایک امام تھے، اللہ نے کہا کہ میں تیری ذریت کو بھی امام بناؤں گا، لیکن وہ ظالم نہیں ہونے چاہیے کیونکہ فیاد نہ کٹی ہو. اللہ نے اس اپنے وعدے کو پورا کیا. ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد میرے نبی کو امام بنایا، اس کے بعد علی کو امام بنایا، حسن کو امام بنایا. ایک اور امام ہیں نام جن کا ہے علی حسین ابن علی. آئیں دیکھیں، مدینے کا شہر ہے، محلہ بنی ہاشم ہے، حسین ابن علی کا دروازہ ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون؟ آواز آتی ہے قاصد. لفظ بدل کے کہتا ہوں، کون؟ جواب آیا ہوگا غموں کا قاصد ہوں، پیغام دینے آیا ہوں اے حسین تیری طرف غموں کا طوفان آنے والا ہے. ولید کا قاصد ہوں. آتے ہیں میرے امام گھر میں، بہن قصے کی بہن زینب سلام اللہ علیہ نے استقبال کیا ہے بھائی کا. استقبال کے بعد پوچھا ہے بھائی کون تھا؟ میرے آقا نے بتایا ہوگا غموں کا قاصد تھا، پیغام دے رہا تھا کہ آپ کی طرف غموں کا طوفان آنے والا ہے. جب حصے کی بہن زینب نے یہ سنا، عزادارو جانتے ہیں بہنیں بھائیوں کی مصیبت برداشت نہیں کرتی، بہنیں بھائیوں کے ہاتھوں پہ خراش بھی برداشت نہیں کرتی. عزادارو جب بی بی نے یہ سنا، بی بی نے اکبر کو بلایا ہوگا، قاسم کو بلایا ہوگا، عباس کو بلایا ہوگا، ہاشمی جوانوں کو بلایا ہوگا. ہاشمی جوانوں کے جھرمٹ میں حسین کو روانہ کیا ہوگا. چلتے ہیں میرے آقا حسین، آتے ہیں دربار کے دروازے پہ. عباس، اکبر، قاسم، ہاشمی نوجوانوں کو دروازے پہ روکا، کہا دروازے پہ رک جاؤ، جب تکبیر بلند کروں تو آ جانا. میرے آقا داخل ہوتے ہیں. ولید نے قریب کربلا کا استقبال کیا، ادھر سے استقبال کیا ہے، پاس مروان بیٹھا تھا. ولید نے یزید کا خط میرے آقا حسین کو سنایا. یزید کہہ رہا ہے حسین بیعت کرو. میرے آقا نے ایک رات کی مہلت لی ہے. مہلت لے کے جب چلنے لگے ہیں حسین، عزاداران مظلوم کربلا، ولید اٹھا، نیام سے تلوار نکالی ہے، غریب کربلا پہ حملہ کرنے لگا ہے. جو غریب کربلا نے اللہ اکبر بلند کیا ہے. ادھر سے تکبیر بلند ہوئی ہے کہ دروازے پہ خیبر کا در اکھاڑنے والے کے بیٹے عباس کا ہاتھ آیا. عباس دربار میں داخل ہوئے ہیں، چہرہ غصے سے سرخ ہے، نیام سے تلوار نکالی ہے کہ میرے آقا حسین نے عباس کو تھاما اور عباس کو تھام کے فرمایا ہوگا عباس دیکھ تو صحیح، وہ میرے نانا کی قبر ہے، یہ شہر مدینہ ہے. عباس جنگ نہیں کرنی، میں چاہتا ہوں میرے نانے کے شہر کی حرمت پامال نہ ہو. عزادارو عباس رک گئے. عزادارو یہ ایک وقت تھا حسین پہ، توجہ کریں گے، یہ ایک وقت تھا حسین پہ کہ حسین نے تکبیر بلند کی ہے. اکبر بھی آیا ہے، قاسم بھی آیا ہے، عباس بھی آیا ہے. عزادارو چند دن رہ گئے ہیں، حسین پہ ایک اور بھی وقت آئے گا جب حسین تنہا ہوگا میدان کربلا میں، صدائیں دے رہا ہوگا اینا اینا علی الاکبر، اینا اینا عباس، اینا اینا قاسم. عزادارو حسین صدائیں دیتا رہے گا لیکن جواب نہیں آئے گا. عزاداران مظلوم کربلا، میرے آقا چلے ہیں،
آئے ہیں گھر، بہن نے استقبال کیا ہے بھائی حسین کا، بھائی کا پریشان چہرہ دیکھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری سیدہ نے کیا حسین سے پوچھا ہوگا کہ بھائی پریشان کیوں ہیں؟ نہیں، چلتی ہوئی بیوی آئی ہے اس عباس کے پاس کہ جس پہ علی کی بیٹیوں کو ڈھیر سی امیدیں تھیں۔ آتی ہیں بی بی عباس کے پاس، عباس سے پوچھا عباس بتا حسین پریشان کیوں ہے؟ فرمایا بیوی دربار میں ظالم نے تیرے بھائی کے قتل کا نام لیا ہے، میں عباس بھی زندہ ہوں، میرے ہوتے کوئی تیرے بھائی کے قتل کا نام لے، لیکن کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، جیسے آپ کا حکم۔ عزادارو جب میرے آقا حسین نے دیکھا نانے کی امت نانے کے شہر میں نہیں رہنے دیتی، چلے ہیں میرے آقا حسین ودا کرنے کے لیے نانے کی قبر کو۔ عزادارو چلے ہیں میرے آقا حسین نانے کی قبر کی طرف۔ اب سوال کرتا ہوں، اندازہ کریں کہ کیسے میرے آقا نانے کی قبر کی طرف چلے ہوں گے۔ عزادارو میرا دل کہتا ہے نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، کبھی دائیں دیکھتے ہوں گے، کبھی بائیں دیکھتے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوں گے اور چلتے ہیں نانا کی قبر کی طرف۔ عزادارو آتے ہیں نانا کی قبر پہ، نانا کی قبر پہ آ کے میرے آقا نے سلام کیا ہوگا، السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا حسین کا آخری سلام ہو، نانا حسین تیری آخری زیارت کرنے آیا ہے۔ عزادارو جب میرے آقا نے یہ سلام کیا اس وقت یہ کیا دیکھتے ہیں میرے آقا کہ نانا محمد ملتے ہیں میرے آقا حسین کو۔ میرے آقا جب نانا کی قبر پہ آئے ہیں نا، میرے آقا نے سلام کیا، سلام کے بعد نمازیں پڑھی ہیں، میرے آقا نے سجدے کیے ہیں، سجدے کرتے کرتے میرے آقا کی آنکھ لگی ہے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں نانا ملے ہیں۔ عزادارو نانا جب ملے ہیں پتہ ہے حسین کو کیا کیا ہے، دم الحسین الی صدرہ۔ عزادارو میرے آقا نے میرے نبی نے حسین کو سینے سے لگایا، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور حسین کی پیشانی کو چوما۔ حسین کی پیشانی کو چومنے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں ان قریب کأنی رآکا مرملا بدماء، حسین میں دیکھ رہا ہوں کربلا کی زمین ہوگی تو خون خاک میں گلتا ہوگا۔ عزادارو یہ لفظ میرے نبی کہہ رہے ہیں، اگلے جملے سنو گے، میرے نبی نے فرمایا وَمَذْبُوحًا بِأَرْضِ كَرْبٍ وَبَلَا، فرمایا حسین تو کربلا کی زمین پہ 13 ضربوں سے ذبح کیا جائے گا۔ عزادارو میرے نبی یہ جملے حسین سے کہہ رہے ہیں، سنو گے اگلے جملے۔ عزادارو جب میرے آقا نے یہ فرمایا اس کے بعد فرمایا حسین اگلی بات بھی سن لے، حسین تو 3 دن کا پیاسا ہوگا، تو پانی مانگے گا تجھے پانی کوئی نہیں دے گا۔ عزادارو جب یہ بات سنی میرے آقا حسین نے اس وقت میرے آقا کہتے ہیں نانا اگر یہ بات ہے تو پھر حسین کو اپنی قبر میں جگہ دے دے، نانا میں دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ عزادارو یہ بات کہہ کے میرے آقا چلے ہیں حسن کی قبر کی طرف، آتے ہیں حسن کی قبر پہ، کہتے ہیں آ بھائی حسن تجھ پہ میرا سلام ہو، آ دیکھ غریب کسے کہتے ہیں اور امیر کسے کہتے ہیں، حسن بتا تو صحیح کیا امیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے نانا کے شہر میں قبر نہ ملے، کیا امیر اسے کہتے ہیں جس کا کفن کربلا کی خاک ہو، کیا امیر اسے کہتے ہیں جس کا غسل اس کے بدن کا خون ہو۔ عزادارو سلام کر کے میرے آقا آتے ہیں اماں کی قبر پہ۔ اب سوال ہے کہ آقا چل کے ماں کی قبر پہ آئے ہوں گے؟ نہیں جوانو ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا ماں کی قبر پہ ایسے آئے ہیں جیسے علی اکبر کے لاشے پہ گئے تھے۔ عزادارو جب آتے ہیں ماں کی قبر پہ سلام کیا، السلام علیکہ یا اماں، اماں حسین کا آخری سلام، اماں حسین آخری بار ملنے آیا، سوال کرو کیا زہرا کا جواب آیا؟ ہاں جواب آیا، علیکہ السلام یا غریب الام، اور 13 ضربوں سے ذبح ہونے والے حسین، ماں کا تجھ پہ سلام، علیکہ السلام یا المظلوم، علیکہ السلام یا شہید، او پیارے